میڈیا کے سامنے کہ اگر جو مجھے لگتا ہے پچھلی بار بھی پھانسی کی سزا کے اوپر لبرلز اور سو کالڈ چیمپئنز جو ہیومن رائٹ کے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور کہا پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو کیسٹریشن یعنی کہ نامرد بنانے کی سزا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پاس کرا کے دکھاؤں گا اس اسمبلی میں. اس کے لیے مجھے منت کرنی پڑے، پیر پڑنے پڑے لوگوں کے، میں پیر پڑوں گا، کیونکہ یہ سیاسی بات نہیں، یہ انسانیت کی بات ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رات کو بیٹی جائے گی، کسی کی بیوی بہن جائے گی تو اس کا حادثہ ہوگا. تو دن دہاڑے کام ہو رہے ہیں، گلی گوچوں میں ہو رہے ہیں، گلیوں میں ہو رہے ہیں، شہروں میں ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس درندگی کا جب تک علاج سزا نہیں ہوگی، اور اس سزا کے ساتھ ساتھ میں اس بل میں یہ التجا کروں گا کہ سب کلیکٹیولی پاس کرائیں کہ قانون بننے کے بعد کورٹس کے اندر وہ 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ ہو اور اپیل کا ٹائم بھی 2 ہفتے ہی ہو، تاکہ 1 مہینے میں سزا ہو. پھانسی ہماری خواہش، سوچ، جدوجہد ہے، لیکن کیسٹریشن نامرد بنانے والا قانون میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا کے دکھاؤں گا. میری کل وزیر اعظم صاحب سے بہت ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی ہے، بہت تکلیف میں، اور ہر انسان اس چیز کے اوپر بہت تکلیف میں، درد میں، کرب میں کہ کیا ہوا. یا بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں، کبھی عورت کو کردار کشی کر کر اس کا میاں خودکشی کروا دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے، اور بہت آسان سی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی اس کا کردار خراب تھا. کسی بچی کو، جوان بچی کو بلیک میل کر کے اس کو خودکشی پہ مجبور کرنے کے بعد اس کے کردار پہ دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ اس بچی کا کردار ایسا تھا. شرم آنی چاہیے ان بے حیا بے شرموں کو جو اس ٹائم پہ بھی کردار کشی کی باتیں کرتے ہیں، الزامات کی باتیں کرتے ہیں، یا مرہم لگانے کا ٹائم ہے. میں وہ سیاسی پارٹیاں جو اپوز کرتی رہی ہیں آج تک اس بل کو کہ پھانسی نہ دی جائے، سر عام پھانسی پہ کھڑے ہوں. یہ مروہ بیٹی عمران خان کی بھی بیٹی ہے، یہ عمر کی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی بھی ہے، یہ ملک کی بیٹی بھی ہے، سیف کی بیٹی بھی ہے، یہ آپ کی بیٹی بھی ہے، یہ بلاول کی بھی بیٹی ہے، یہ شہباز شریف کی بھی بیٹی ہے، یہ خاقان عباسی کی بھی بیٹی ہے. میں مذہبی ساری پارٹیز کو، تنظیموں کو کہتا ہوں خدا را کھڑے ہو. مذہب کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم ایک اسلامک کنٹری ہے، ایک اسلامی ملک ہے. ہم ساتھ کلیکٹیولی کھڑے ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ کو آپ کی سیاست سے کتنی نفرت ہے. چوری کو بھی چھوڑ دیں، ڈاکے کو بھی چھوڑ دیں، اس ملک کو یاد پہنچانے کی بات کو بھی چھوڑ دیں. ساتھ کھڑے ہو جائیں ساری مذہبی تنظیمیں، سارے مذہبی پارٹیاں، ساری پولیٹیکل پارٹیاں، کیونکہ اس لیجسلیشن ہم سب نے کر رہی ہے. پاکستانی کھڑے ہو جائیں، آپ سب کھڑے ہو جائیں. میڈیا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کی آنکھ سے چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن یہ تو 2-3 کیسز ہیں. ہم نے ایک کڈنیپنگ ابھی ہوئی 4 دن پہلے، بریکنگ نیوز چلتی رہی اس کے اوپر. وہ ایس سی سی پی کا افسر تو گھومنے چلا گیا، یہاں قتل ہو گئے، ریپ ہو گئے، سڑک پہ پھینک دیا گیا. لیکن میڈیا کی مہربانی ہے کہ وہ ابھی تک یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، لیکن درجنوں کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں ابھی تک. یہ آئے دن کا معاملہ ہے. خواتین ہماری ماں ہیں، ہم اپنی ماں کے پیر کی جنت مانگتے ہیں، تو ماں کے جب پیر کی جنت مانگتے ہیں تو اس بہن بیٹی کو بھی، اس بیوی کو بھی سنبھالنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی قانون سازی کرنا، اس کو سنبھالنا بھی ہمارا حق ہے. ہم یہ چیزیں اسے آسانی سے نہیں نکل سکتے کہہ کر کہ جی وہ رات کو کیوں گئی تھی، اس کا کردار خراب تھا. ہم باپ ہیں، ہم نعوذ باللہ کوئی آسمانی مخلوق ہے کہ ہم کسی کے اوپر کردار کشی کر دیں، کسی عورت کو کسی نام سے پکار دے، کسی پہ کوئی الزام لگا دے. اور اگر ایسی کوئی کبھی زندگی میں کبھی ایسی کوئی چیز ہو بھی تو بھی ہمارا مذہب کہتا ہے پردہ ڈالو. اور اس کی اتنی سخت شرائطیں ہیں کہ آپ الزام تراشی میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتے. کسی کا بچہ قتل ہو گیا، ایک پورا خاندان ڈوب گیا ہے، غموں کے اندر برباد ہو گیا ہے. ہم زبانی جمع خرچ نہیں کرنا. ہم نے ہر گلی میں ایسا کام ہو جائے گا. اس جہالت، اس جانور کا جو اقدام انسان کر رہا ہے، کڑی سے کڑی سزا، سخت سے سخت سزا. پھر سے میں کہتا ہوں سرعام پھانسی. خدا کے واسطے فکر نہ کریں لوگوں کی. انگریز کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑے. آپ یہ سزائیں دیں گے ڈر پیدا ہوگا. ایک کیس ایسا نہ ہو کہ ایک کیس آج کرے 20 سال بعد اس کا رزلٹ آئے. 1 مہینے کے اندر باندھے قانون کے اندر کہ کارروائی 1 مہینے کے اندر، 2 ہفتے میں فیصلہ ہوگا، 2 ہفتے میں اپیل ہوگی. اور
اس سے پہلے کیونکہ اس میں بہت سارے ہیومن رائٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ کودیں گے، مجھے پتا. کل میں سن رہا تھا ٹی وی بیانات، خدا کا واسطہ ڈرے اس دن سے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان چیمپئنز کے گھر میں کبھی ایسا کوئی واقعہ آ گیا تو کیا یہی وہ بات کریں گے اپنے کیس میں؟ جب وہ اپنے کیس میں بات نہیں کر سکتے تو احساس کریں ان لوگوں کا بھی ایسے ہی جیسے آپ کے گھر میں ہوا ہے. ہم سب بال بچوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں، بیویوں والے. اس طرح کام نہ کرے خدا کا واسطہ. پھانسی کی سزا اور اس سے پہلے جو تیزی سے قانون پاس کرانا ہے وہ ہے نامرد کرنے کا قانون لاگو ہو، 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو، عبرت ناک سزا ہو، جو ہر منٹ ہر سیکنڈ مرے یہ سوچ کے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا. اور اس کے بعد کوشش پھر سے ہوگی کہ نامرد کے بعد چوک پہ پھانسی پر ٹانگا جائے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ ایسے گنونے کام کی سزا کیا ہوتی ہے. یہاں تو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں جو ہوا، جو جس کے اوپر شک اور شبہات 99% ہیں، اسی نے بتا دیا آ کر، اور وہ کپڑا بھی اسی گھر کا ہے. اتنی ڈیٹیلز میں پولیس کراچی سندھ پولیس کا شکر گزار ہوں. غلام نبی میمن صاحب ایک ایماندار افسر ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کا لفظ تھا یہ میری بیٹی ہے. میں اس طرح کر رہا ہوں سر کام، اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں بہت پرانے جانتا ہوں، بہت اچھی شہرت ہے ان کی. اور کراچی میں بدقسمتی سے ہم پاکستان میں لیبز بھی نہ بنا سکے 35 سال میں، تو ادھر ڈیلے ہو رہی تھی تو حیدرآباد لیب گیا، پرسوں تک انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا، اور 99% پتہ ہے ہمیں کون ہے. لیکن میں پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نامرد کرنے کا قانون، کیسٹریشن اور سر عام پھانسی، یہ ہم سب پاکستانیوں کا مطالبہ ہونا چاہیے، تمام مذہبی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس میں مذہب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اہم وزیر ہیں اپنی حکومت کے، کیا قومی اسمبلی کے اندر ایسا کو آپ بل لے کر آئیں گے کہ جس سے جو آپ نے بھی کہا ہے کہ سریعام اس کو پھانسی دی جائے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اس طرح کے بل کی. کیا ایسا کوئی بل لے کر آئیں گے اسمبلی میں؟ دیکھیے جی، میں نے اپنے اگر بل لے کے آئیں گے یہ مخالفت ان سے بھی ملیں گے آپ جا کے پیپلز پارٹی نون؟ دیکھیے جی، میں آپ کو، میرے وکیلوں سے میری کل بات ہو گئی ہے، میں اس بل پہ کام کرنا شروع ہو گیا ہوں. یہ بل لے کے میں اسمبلی جا رہا ہوں. مجھے اپنے مخالف جنہوں نے اس کو پہلے بھی زینب الرٹ بل میں اپوز کیا ہے، اس میں بھی شک ڈالی گئی تھی کہ پھانسی کی سزا ہو، ان کے پاس جا کے اگر مجھے پیر بھی پڑنے پڑے اپنے قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو سنبھالنے کے لیے، قانون بنانے کے لیے، تو میں پیر بھی پڑ جاؤں گا. میرا ایگو اور میری سیاست ادھر نہیں ہے کہیں. ہم سب کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں، باپ بیٹا بھائی میاں شوہر اس طرح یہ بن کے آگے بڑھیں گے تو یہ قانون ہوگا. اور میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا جو آپ میڈیا والوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے. میری گزارش ہے کہ اس کو آپ نے آن رکھنا ہے، اس مشن کو ہم نے جاری رکھنا ہے، تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہر 2 دن کے بعد ایسی خبر آتی ہے، 2 دن کی ہائپ بنتی ہے، سب آگے بڑھتے ہیں اور پھر 2 دن بعد سب بھول جاتے ہیں. جب تک ہم بھولنا چھوڑیں گے، جب اس دن ہم قانون سازی کر کے آگے بڑھیں گے، ورنہ کوئی سر پھرا آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کرے گا اور وہ ایک نیا پریسیڈنٹ جہالت اور جنگل کا قانون بن جائے گا. اس سے پہلے سب کھڑے ہو جائیں. میری کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی ہماری اس میں مدد کرے کہ 2 ہفتے کے اندر ایسے کیسز کو دن رات چلا کر فائنل سٹیج پر ہے، اور اگر اپیل کا بھی ہے تو اس میں بھی 2 ہفتے کریں، 1 مہینے میں یہ چیپٹر کلوز ہو، سزائیں ہوں. آپ دیکھیں گے کہ گراف اس جہالت، اس بربریت کا کیسے ختم ہوتا ہے. اور میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمر صاحب کی بیٹی، ان کے دادا یہاں موجود ہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، ہماری بیٹی ہے مروہ، زینب اور ایسے جتنے بچے ہیں وہ سب ہمارے اپنے بچے ہیں. جس خاتون کا ہائی وے پہ ہوا اس کے لیے بھی امید ہے، میری وہاں بھی بات ہوئی پنجاب پولیس میں کہ وہ جلد از جلد ان کو کہوے کردار تک پہنچائیں گے. لیکن یاد رہے کہ ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں جس کے اندر ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بری ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ہم نے نظر رکھنی ہے، اس پہ بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے. اور میری پھر آپ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ اس چیز کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم یہ کام کرا کے دیکھیں گے. جو دادا اور باپ جن کے گھر میں گزری وہ کہہ رہے ہیں اگلی بچیاں بچا لو، ان کی معصومیت، شرافت اور نیک نیتی سے ہی ہم بے شرم سیاستدان سیکھ لیں کہ ہم جو سارا دن مال گھسیٹنے کی لڑائی میں لگے رہتے ہیں اس سے ہٹ کے ایک دفعہ قوم میں دکھائیں کہ ہمیں یکجہتی ہے
अपनी मां बहन बेटी बच्चों को बचाने के लिए खुदारा शर्म ही कर लें और साथ खड़े हो जाए। मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मुझे इस कानून के लिए पैर भी पड़ना पड़ेगा, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा फैसल भाई, एक तरफ आपने जिक्र किया कराची पुलिस चीफ का, आपने तारीफें की कि वो अच्छे आदमी हैं, दूसरी तरफ CCPO लाहौर हैं, दोनों जो हैं वो वाकयात आपके सामने हैं। यहाँ पर बच्ची का मामला होता है लेकिन वो चंद दिनों के अंदर ही पकड़े जाते हैं लोग, वहाँ पर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं। तो ये आप लोगों की हुकूमत है वहाँ पर, सूबाई भी वफाकी भी, उसको हटाएंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो शहर बना हुआ है, वो तो कह रहा है मैं अपने स्टेटमेंट में कायम हूँ। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि जिस टाइम पे ऐसे हादसात और वाकयात होते हैं उस टाइम पे आदमी को दाद रसी और मरहम रखने की ज़रूरत होती है। उन्होंने जिस पैराए क्या बात करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, जो भी बात की वो बड़ी इनसेंसिटिव बात थी, वो बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आदमी तकलीफ और कर्ब में होता है उस वक्त उसकी तकलीफ को दूर करने की बात की जाती है, उसको नसीहत या उसको मशवरे देने की बात बहुत लेटर स्टेज पे होती है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल बात ठीक नहीं है। जहां तक आपने कहा कि उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट में अपने कहा है कि मेरी बेटी है, और मैं समझता हूं कि उनकी इस स्टेटमेंट का शायद अजाला उस तरह हो जाए कि वो मुजरिमों को अगले 48 घंटे, जो मैंने कल से 48 घंटे कहा, और मुझे उम्मीद भी है कि 48 घंटे में इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वो मुजरिम पकड़े जाएंगे। उनका लीड्स बहुत स्ट्रांग है और वो अपना काम तेजी से जारी कर रहे हैं। और जो रिजर्वेशन है फेडरल गवर्नमेंट की, वो उन तक पहुंचा दी गई है। और उनका कहना यह था कि मेरी बात का मकसद ये नहीं था, और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। लेकिन आदमी को बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आदमी दूसरी पार्टी बहुत तकलीफ पे हो। तो आइंदा एहतियात करें, और एहतियात करने के बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी कर दिया, इस बात के ऊपर माफी मांगी है। मैं समझता हूं कि फैसल भाई ये बताइएगा, कराची में माएँ अब अपने स्कूल बच्चों को भेजना नहीं चाह रही, हर आदमी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता अपनी एक बेटी के लिए, तो क्या कहिए किस तरह हिफाजत की जाए बच्चियों की? क्योंकि बच्चियाँ वालिदैन बाहर भी नहीं निकल रही, जितना खौफ है कराची में। और यहाँ DNA लेबॉर्ट्रियाँ भी कम है सिंध में, और खासतौर पर तो वफा को DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्रियाँ बनवाए या कुछ करें इस तरह। जी कर रही है। देखिए जी, जहां तक जो लैब्स बनी है उनकी कितनी कॉम्पिटेंस है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हालात रहे हैं वो सियासी बात की तरफ चला जाएगा, इसलिए मैं आज किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं जी, आज इस काम और इस कॉज पे खड़े हो, मुझे कोई सियासी बयान नहीं देना। किसी गलती भी है तो अभी हम साथ खड़े हो जाए इस मसले के लिए। लेकिन जो बात आपने की है, देखिए मेरी गुजारिश ये होगी कि 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के अंदर के जो बच्चे, ये वैसे ही बड़े मासूम के फूल की तरह है। मेरी गुजारिश होगी अपने बहन भाइयों से कि अपने बच्चों को बिस्किट लेने भी ना अकेले, इस कम उम्री में तो वैसे ही हम समझते हैं कोई सीढ़ी से टकरा जाए, कोई रोड क्रॉस करते हुए कोई हादसा ना हो जाए, एहतियात करे, ना भेजे, खुद उठ के जाए, खुद करे। लेकिन जो 10 साल से ऊपर के बच्चे, उनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क में आप चलना फिरना छोड़ दें। ये तो पेशी होगी गवर्नमेंट की, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, कि आप आदमी को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी का हमें एहसास है और जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है और करनी पड़ेगी। ये हमारा, आप लोगों का राइट है। कोई हम किसी के बाप पे एहसान करने नहीं जा रहे कि आप घर से ना निकले। कल कोई औरत 4 बच्चों के साथ नहीं निकल सकती, एक बच्चे के साथ नहीं निकल सकती, या इस उम्र की निकल सकती, इस उम्र की नहीं निकल सकती। ये क्या बकवास है? ये बातें बेकार की है। हर आदमी का तहफ़्फ़ुज़, और यहां तो औरत की बात आप छोड़ दें तो आदमी महफूज नहीं है। आदमी के साथ कम ज़्यादती के किस्से आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जहालत और जानवरगिरी है। इस जहालत और जानवरगिरी का हिसाब, जानवर का हिसाब और इलाज जानवर के तरीके से होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और फरमा दीजिएगा, दूसरा दिन मैं आया था यहाँ पर लवाइकीन में निकले, ये कहा कि पुलिस ने 40 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं किया था। आप लोग KPK में इस्लाहत लेके आए पुलिस के अंदर, क्या क्योंकि यहाँ पे तो सूबाई हुकूमत उनकी पीपल्स पार्टी की है, और आर्टिकल 18 के बाद जो उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्या कोई सिफारिशात आप भेजेंगे? दूसरा ये कि आपने भी गुलाम नबी मेमन साहब की तारीफ की, लेकिन दूसरा पहलू ये नहीं, और इसके अलावा जो है आपके अपने जो फवाद चौधरी साहब है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसको किस तरह टैकल करेंगे सर? देखिए जी, जब मैं कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, उसमें मेरा बाप भी अगर है तो मैं उसको भी शामिल करूँ। मुझे फिक्र नहीं किसी की भी, वो मेरी पार्टी से, मेरे घर से है या किसी और पार्टी से।
आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मेरे लिए कॉज है अभी, हम सब के लिए कॉज है। आप जो यहाँ खड़े हुए हैं कॉज के लिए खड़े हुए हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे घर में मेरा बाप भी इसका मुखालिफ है तो आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे कोई फिक्र नहीं है। जिस सतह को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा मैं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने गुलाम नबी मेमन साहब की शख्सियत, उसकी ईमानदारी की तारीफ की है। मैंने लॉस की कई तारीफ की। लॉस में तो बहुत सारे लूप होल्स हैं और अभी मैं उन लॉस पे बैठूंगा तो हम कहीं और निकल जाएंगे। मेरा अभी भी है कि एक अच्छा अफसर है, नेक नियत आदमी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, खुद कह रहा है कि मेरी बेटी है, आप सर फिक्र ना करें। और मैं पुराना जानता हूं परफॉर्मेंस को, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितनी तेज उन्होंने 17 आदमियों को निशानदेही की, उनके सैंपल्स देने के लिए भेज दिए और एक पे 99% हम फोकस हैं कौन है, हम सबको अंदाजा है, लेकिन 1% भी हम शक व शुबा ना छोड़े तो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन होने के बाद कम से कम दाद रसी तो उनके लिए कर दें कि हमने मुजरिमों को अभी पकड़ लिया है और अब कैसे किरदार तक पहुंचाना है। और अगर आप लोगों को कानूनी तौर पे किसी लॉयर की मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हसनैन भाई, मलिक साहब, हम अपनी जेब से मैं करूंगा, किसी चीज में पीछे जाएंगे। लेकिन मैं अगर आप मुझे कहें 22 करोड़ लोगों के लिए मैं करूंगा तो मैं नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। एक दफा हम खड़े हो गए तो इस मुल्क के अंदर वो जज्बा है कि बड़े बड़े तूफान हमने पार कर लिए, ये इतना बड़ा तूफान नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।